الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ خلاصہ تفسیر قرآن میں آج ہمارا تیسرا پارہ ہے۔ تیسرے پارے میں سورۃ البقرہ کا آخری حصہ اور سورۃ آل عمران کا ابتدائی حصہ ہے۔ پارے کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے رسولوں کا تذکرہ کرنے کے بعد آیت الکرسی کا تذکرہ کیا، جس میں اللہ رب العالمین کی عظمت کا تذکرہ ہے۔ یہ قرآن مجید کی واحد آیت مبارکہ ہے جس میں 17 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوا ہے، اور آیت الکرسی قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت ہے۔ ہر نماز کے بعد جو آدمی آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے، بندے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ ہوتا ہے۔ جیسے ہی یہ آدمی مرتا ہے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کا جو ٹھکانہ ہے وہ جنت بن جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں یہ بات واضح ہے کہ جو آدمی بھی آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو شیطان سے محفوظ رکھتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح و شام کے اذکار میں آیت الکرسی پڑھتے تھے۔ ہر نماز کے بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آیت الکرسی پڑھنا ثابت ہے، اور جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات سونے کے لیے لیٹتے تو اس وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیت الکرسی پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ آیت الکرسی جو ہے یہ در حقیقت اللہ کی عظمت کا اظہار ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ناموں کا بھی تذکرہ کیا اور اپنے ان ناموں کا تذکرہ کیا ہے جن ناموں میں اللہ رب العالمین کی بہت بڑی بڑی صفات کا تذکرہ ہے۔ یعنی اللہ الحی ہے، القیوم ہے۔ اللہ رب العالمین کے حی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ زندہ ہے، زندہ تھا اور ہمیشہ زندہ رہے گا، اور القیوم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین خود بھی زندہ ہے، لوگوں کو بھی زندہ رکھے ہوئے ہیں اور لوگوں کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آگے اس بات کا تذکرہ کیا کہ دین اسلام جو ہے نا، اللہ نے انسان کو آزاد پیدا کیا، اور جو مذہب دین اسلام مسلمانوں کو دیا گیا اس میں بھی کسی کے اوپر کسی قسم کا کوئی جبر نہیں ہے۔ کوئی آدمی کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنا سکتا، کوئی آدمی کسی کو زبردستی ہندو نہیں بنا سکتا، کوئی کسی کو زبردستی عیسائی نہیں بنا سکتا۔ ہر آدمی کے سامنے راستے ہیں، جو جس راستے کو پسند کرتا ہے وہ اس راستے کو اختیار کر لے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ دین میں کوئی سختی نہیں ہے، دین میں زبردستی نہیں ہے۔ کوئی آدمی کسی کو گن پوائنٹ پر کلمہ نہیں پڑھا سکتا، اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ اسلام کے اوپر جو اعتراضات کیے گئے، ان اعتراضات میں ایک بہت بڑا اعتراض یہ ہے کہ اسلام جو ہے نا وہ تلوار کے زور پہ پھیلا، جبکہ حقیقت یہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھی زبردستی کلمہ نہیں پڑھایا۔ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے سے متاثر ہوئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملات کر کے آپ کو اخلاقی اعتبار سے، دینی اعتبار سے جب آپ کو بہترین پایا تو اس وقت انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھی زبردستی مسلمان نہیں کیا۔ آگے اللہ رب العالمین نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا جو ایک مناظرہ ہوا تھا، اللہ نے اس مناظرے کا تذکرہ بھی انہی آیات میں کیا۔
ہمیں پتہ ہے کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ہدایت کا مینار تھے، اور جو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے مقابلے میں نمرود تھا جس کا نام ذکر کیا جاتا ہے، وہ گمراہی کا نمونہ تھا۔ وہ اپنے آپ کو رب کہتا تھا، لوگ اس سے سجدہ کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اللہ رب العالمین کی توحید کی دعوت دی اور بتایا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، تو اس نے کہا کہ چونکہ میں رب ہوں، اور وہ ایک دربار سجایا گیا، اور ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کا پھر آپس میں ایک مناظرہ ہوا۔ تو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو موت و حیات کا مالک ہے، یعنی وہ زندہ بھی کر سکتا ہے اور وہ موت بھی دے سکتا ہے۔ تو نمرود نے کہا کہ یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کسی کو زندہ رکھنا اور کسی کو موت دینا یہ تو میں بھی کام کر سکتا ہوں۔ تو کہا یہ جاتا ہے کہ اس نے اس آدمی کو بلایا جس کے بارے میں پھانسی کو لکھ دیا گیا تھا، تو اس نے اس کو آزاد کر دیا، تو کہا میں نے اس کو زندگی دی۔ اور کسی زندہ شخص کو اس نے قتل کر دیا اور کہا کہ دیکھو میں تو مار بھی سکتا ہوں، تو میرے اور تمہارے معبود میں کوئی فرق تو نہیں رہا۔ تو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس بات کا انکار نہیں کیا، بلکہ اس سے بھی بڑی ایک بات کہی، فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، میرا جو رب ہے نا وہ سورج کو مشرق سے لے کے آتا ہے، تو سورج کو مغرب سے نکال کے دکھا۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، تو وہ جو کافر تھا نمرود جس کا نام ذکر کیا جاتا ہے، اس دعوے کے بعد وہ اس مناظرے کو ہار گیا، اور ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے فتح عطا کی۔ یہاں ایک بڑی خوبصورت بات ہے کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو جب اس نے کہا نا کہ میں موت و حیات کا مالک ہوں، میں بھی زندہ کر سکتا ہوں، میں بھی مار سکتا ہوں، تو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس بات کا انکار نہیں کیا۔ اب کوئی بندہ یہ سمجھے کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی ایسی کوئی شخصیت ہے جو مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کر سکتی ہے، تو اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ میں 5 واقعات کا تذکرہ کیا جن میں اس بات کو اللہ نے ثابت کیا کہ اللہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے۔ اور سورۃ البقرہ میں اللہ نے 5 واقعات ذکر کیے۔ سب سے پہلا واقعہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا وہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا، جن کا ہم نے پہلے تذکرہ پڑھ لیا ہے۔ وہ 70 لوگوں کو جب کوہ طور پر لے کر گئے تھے تو اللہ نے سب کو مار دیا، پھر موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی درخواست کرنے پر اللہ رب العالمین نے ان کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ تو یہ ایک واقعہ ہے۔ دوسرا واقعہ وہ گائے والوں کا واقعہ ہے، وہ جو آدمی مر گیا تھا اور گائے کا ایک ٹکڑا جب اس کو مارا تو وہ زندہ ہو گیا۔ اور تیسرا واقعہ اللہ رب العالمین نے بھی دوسرے پارے میں اس بات کا تذکرہ کیا کہ ایک قوم پر دشمنوں نے حملہ کر دیا، تو ہزاروں کی تعداد میں تھے، تو نبی نے ان سے کہا کہ آپ مزاحمت کرو، لیکن وہ مزاحمت کرنے کی بجائے موت کے خوف سے وہاں سے بھاگ نکلے۔ اللہ نے سب کو موت دے دی، جو موت سے بھاگے تھے اللہ نے سب کو موت دے دی۔ بعد میں اللہ رب العالمین نے ان کو دوبارہ زندہ بھی کر دیا۔ چوتھے نمبر پر اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ ہی میں ایک اس آدمی کا تذکرہ کیا جسے لوگوں نے کہا کہ وہ عزیر علیہ الصلاۃ والسلام تھے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ عزیر تھے یا کوئی اور تھے۔ وہ ایک ویران بستی سے جب گزر رہے تھے تو لاشیں دیکھیں اور ہڈیاں دیکھیں، اور دل ہی دل میں کہا کہ کون اس بستی کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے اور ان ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے جو ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے پھر اس کو موت دے دی، اور اس کی جو سواری تھی اس کو بھی موت دے دی۔ 100 سال کا وقت گزرا، اللہ نے پھر اس کو بھی پیدا کیا، اور پھر اس کے کھانے کو بھی اور اس کی سواری کو بھی۔ تو پھر وہ اس بات کو سمجھ گئے کہ اللہ واقعتاً مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ عزیر تھے، ہمیں اس بات کی کوئی دلیل ایسی نہیں ملی جس سے یہ کہا جا سکے کہ وہ واقعتاً عزیر علیہ الصلاۃ والسلام تھے، اللہ کا کوئی بندہ بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح 5ویں نمبر پہ اللہ رب العالمین نے
इसी सूरतुल बकरा में इस वाक़े का भी तज़किरा किया है कि इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह ताला से इल्तिजा की थी कि क़यामत के दिन लोग जिंदा कैसे होंगे। तो अल्लाह ताला ने इब्राहीम से पूछा था, अवलम तुमिन, तुम्हें मेरे ऊपर ईमान नहीं है? तो इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा था, ईमान तो है, लाकिन लियत्मइन्ना क़ल्बी, मैं अपने दिल को मुतमईन करना चाहता हूँ। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर उनसे कहा कि वो चार परिंदों को लीजिए और उन्हें अपने आप मानूस कीजिए, फिर उनको ज़बह कर दीजिए, फिर उनके टुकड़ों को पहाड़ों के ऊपर फेंक दीजिए, फिर आपने सबको अपनी तरफ बुलाना है, या तू न कसया, वो परिंदे भागते हुए आपके पास आ जाएंगे। तो ये पांच वाकयात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरतुल बकरा में इनका तज़किरा किया और ये बात साबित की कि अल्लाह मारने के बाद दोबारा जिंदा कर सकता है। काफिरों के, मुसलमानों के ऊपर जो बड़े बड़े एतराज़ात थे, उन एतराज़ात में बहुत बड़ा एतराज़ ये था कि अल्लाह मारने के बाद किसी को नहीं जिंदा कर सकता। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ इस बात को साबित किया है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मारने के बाद भी जिंदा कर सकता है। इससे अगले हिस्से में अल्लाह ताला ने बड़ी तफसील के साथ एक मौजू का तज़किरा किया। हमने उस मौजू को कई दफ़ा सुन रखा है और हम बड़े अच्छे तरीके से उस मौजू को जानते भी हैं, और वो मौजू ये है सदकात व खैरात। अल्लाह ताला ने सदका खैरात करने का न सिर्फ हुक्म दिया, बल्कि पूरे कुरान मजीद में ये ऐसा मकाम है जहां अल्लाह ने सबसे ज़्यादा तफसील के साथ इसके आदाब का तज़किरा किया है कि सदका कहाँ करना है, उसके आदाब क्या हैं, उसके तरीके क्या हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, ईमान वालो अनफिकु मिम्मा रज़क़नाकुम, जो अल्लाह ने तुम्हें दिया है ना उससे खर्च करो, कबल इसके कि ऐसा दिन आ जाए जिस दिन में खरीदो फरोख्त नहीं हो सकती, और जिस दिन में कोई दोस्ती काम नहीं आ सकती, जिस दिन में कोई सिफारिश सिफारिश करने वाले की सिफारिश काम नहीं आ सकती। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं उस दिन के आने से पहले पहले अपने माल को अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में खर्च कर दीजिए। फिर अल्लाह ने इसकी मिसाल जिक्र की। जो आदमी अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करता है ना, उसकी मिसाल ये है, कमसली हब्बा अम्बतत सबअ सनाबिल फी कुल्ली सुम्बुलतिन मिअतु हब्बा, के एक जो रुपया होता है या एक दिरहम होता है या एक दिनार होता है या एक डॉलर होता है या एक रियाल होता है, उसकी मिसाल एक दाने की तरह है जिसने 7 खोशे उगाए। यानी एक बीज जमीन के अंदर हमने लगाया और उस बीज से आगे फिर खोशे निकले, फिर हर खोशे के अंदर अलग अलग दाने हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है ना, वो बंदा जब पैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में सदका करता है तो हदीस में आता है अल्लाह उनकी परवरिश करता है। जैसे कोई माँ बाप अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, बच्चा जब पैदा होता है तो इंतहाई छोटा होता है, फिर माँ बाप उसकी परवरिश करते रहते हैं यहाँ तक कि बच्चा बड़ा हो जाता है। अल्लाह भी हमारे सदकात व खैरात की परवरिश करता है, यहाँ तक कि वो एक दिरहम, एक दिनार, एक रुपया, एक दाना जो हमने अल्लाह के रास्ते में दिया होता है ना, वो पहाड़ों की मानद हो जाता है। और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन जब उनका वजन फरमाते हैं कि क़यामत के दिन, तो वो जो बहुत थोड़े पैसे हमने अल्लाह के रास्ते में दिए होते हैं, वो एक बहुत बड़ा पहाड़ की सूरत में वो हमारे लिए नेकी बन के सामने आता है। अल्लाह ताला ने सदका करने के कुछ आदाब जिक्र किए। सबसे पहले सदका करने का अदब यह है कि जो भी चीज अल्लाह के रास्ते में दी जाए उसमें अपनी नीयत को दुरुस्त करना चाहिए, अपनी नीयत को खालिस करना चाहिए। अगर अल्लाह की रिजा मतलूब नहीं होगी तो ओहद पहाड़ जितना अल्लाह के रास्ते में सोना दे दें, अल्लाह को उसकी कोई जरूरत नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जब भी आप किसी को सदका देंगे, किसी गरीब को, तो उसमें एहसान नहीं करना, क्योंकि एहसान जो है ना, ये नेकी को जाया कर देता है। जो ये अपने आप को बात समझा लीजिए, अगर मैंने अपने माल में से 100 रुपया किसी गरीब को दिया, तो अपने आप को समझाने की बात है कि सवाल यह है कि वो 100 रुपया मेरा था या उसका था। अगर तो वो मेरा था तो मैंने उसको क्यों दिया, और अगर वो उसका था तो मैंने उसको दे दिया। मैंने अपने ऊपर एक नेकी की और उसका मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान है कि उसके पैसे अल्लाह ने मुझे दे दिए थे।
اور مجھے امتحان میں ڈال دیا کہ میں اس کو دیتا ہوں یا اس کو نہیں دیتا، اگر تو میں دے دیتا ہوں تو میں اس امتحان میں کامیاب ہو گیا، اور اگر میں نے نہیں دیے وہ پیسے جو اس کے اللہ نے میری روزی میں شامل کر دیے تھے، تو پھر یہ میرے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہو جاتا ہے۔ نمبر تین یہ ہے کہ جب بھی آپ نے صدقہ کرنا ہے، کسی غریب کو اس کی غربت کا تانا نہیں دینا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے صدقات کو احسان کرنے کے ساتھ اور تکلیف دینے کے ساتھ برباد نہ کرو۔ بڑے سارے لوگ، یہ ابھی رمضان آئے گا اور آپ اپنی آنکھوں سے ایسے لوگوں کو دیکھ لیں گے جو لوگوں کو راشن تقسیم کرتے ہیں، یا کوئی آٹا تقسیم کرتا ہے، یا کوئی نقدی دیتا ہے، تو ایک بڑی عجیب صورتحال یہ ہوتی ہے کہ گھروں کے باہر ایک لمبی قطاروں کو لگوایا جاتا ہے۔ اور یہ جو رمضان ہے، یہ تو موسم کے اعتبار سے بہت بہتر ہے، بڑے گرمیوں کی میں بات کر رہا ہوں، دوپہر میں بڑی بڑی قطاریں لگی ہوتی ہیں، اور مزدور طبقہ وہاں پہ کھڑا ہوتا ہے، اور وہ جس نے ان کو کچھ دینا ہے وہ اپنے گھر میں بڑے سکون سے لیٹا ہوتا ہے کہ جب لوگ بہت زیادہ ہو جائیں گے تو پھر میں ان کو کچھ دوں گا۔ تو تکلیف دینے کے ساتھ جو آپ صدقہ دیتے ہیں نا، وہ اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب آپ نے صدقہ دینا ہے، احسان بھی نہیں کرنا اور اگلے بندے کو تکلیف بھی نہیں دینی، نہ اپنی زبان کے ذریعے اس کو تکلیف دینی ہے۔ اما السائل فلا تنہر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سائل کو جھڑکنا نہیں ہے، اس کو ڈانٹنا نہیں ہے، اس کو تانے نہیں دینے، اس کو برا بلا نہیں کہنا، بلکہ اپنے دل کی خوشی کے ساتھ آپ اس بندے کو دیں، کیونکہ آپ نے اس میں کوئی اجرت تو نہیں چاہیے اس سے، بلکہ اللہ رب العالمین سے آپ کو اس سے اجر چاہیے۔ اسی طریقے سے صدقہ جب بھی دینا چاہیے، اس کو اپنے لیے تاوان نہ سمجھیں، یہ نہ سمجھیں کہ یہ مجھے بڑی ایک مجبوری ہے۔ زکوٰۃ آپ دیتے ہیں تو اس کو اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھیں، بلکہ دل کی خوشی کے ساتھ اس کو اللہ کے راستے میں دیں کہ مجھے اللہ کا شکر ہے کہ مجھے لینے والا ہاتھ ہے وہ نہیں بنایا، بلکہ اللہ نے مجھے دینے والا ہاتھ بنایا ہے، میں لوگوں کو دیتا ہوں۔ اور آپ دل کی خوشی کے ساتھ اور پوری دل کی گہرائیوں کے ساتھ اور اس خوشی کے ساتھ آپ نے اللہ رب العالمین کے راستے میں جب آپ صدقہ کریں گے، پھر آپ کو پریشانی نہیں ہوگی۔ آپ اس کو تاوان نہ سمجھیں، اپنے اوپر اس کو چٹی نہ سمجھیں، یہ نہ سمجھیں کہ صدقہ کرنے کے بعد میرے مال میں کوئی کمی واقع ہو جائے گی۔ اور پانچویں بات یہ ہے، جب بھی اللہ رب العالمین کے راستے میں دینا ہے، اللہ نے یہاں تذکرہ کیا ہے انفقوا من طیبات ما کسبتم، جو اللہ نے تمہیں دیا ہے نا اس میں سے جو بہترین چیز ہے نا وہ آپ نے اللہ کے راستے میں دینی ہے۔ نکمی چیز اللہ قبول نہیں کرتا، ردی چیزوں کو اللہ رب العالمین قبول نہیں فرماتے، ایسی چیزیں جو گھٹیا ہیں ان کی اللہ رب العالمین کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میری ضرورت نہیں ہے، اسے اللہ رب العالمین کے راستے میں نہ دیجیے۔ اور چھٹی بات یہ ہے کہ مال صرف ان لوگوں کو نہیں دینا چاہیے جو آپ کے دروازے پہ چل کے آتے ہیں، بلکہ جو غریب ہیں اور وہ لوگوں سے لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے لپٹ کر اور چمٹ کر لوگوں سے سوال نہیں کرتے، اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان لوگوں کو مال دینا ہے کہ یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، کہ عام بندہ اگر اس بندے کو دیکھے تو وہ اسے لگے کہ یہ تو غریب بندہ ہے ہی نہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ تعریفہم بسیماہم، آپ اس کے چہرے سے غربت کو پہچان جائیں گے، یعنی چہرہ بتائے گا کہ یہ بندہ، اس کے گھر میں کھانا نہیں ہے، اس کے گھر میں آٹا نہیں ہے۔ لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے لپٹ کر کے چمٹ کر کے سوال نہیں کرتا۔ ایسے لوگوں کو دینا اور ایسے لوگوں کو تلاش کرنا یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ تو جو آپ کے گھر میں چل کے آتا ہے، یا جو آپ اشاروں پہ کھڑے ہوتے ہیں، وہاں لوگ جو آپ سے مانگنے کے لیے آ جاتے ہیں، صرف وہی آپ کے مال کے حقدار نہیں ہیں، بلکہ وہ لوگ جو لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، سوال نہیں کرتے، لپٹ کر اور چمٹ کر لوگوں سے سوال نہیں کرتے، اور عام بندہ سمجھتا ہے کہ یہ بڑا اچھا آدمی ہے، جبکہ اس کے گھر میں جو بھوک ہے
وہ بہت زیادہ ہے، اور وہ ظاہر نہیں کرواتا اپنے رویے سے، اپنے قول سے، کہ میرے گھر میں ایسے حالات ہیں کہ میں کھا نہیں سکتا، بچوں کو کھلا نہیں سکتا، ایسے لوگوں کو تلاش کر کے اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے کہ ایسے لوگوں کا بھی آپ کے مال میں حق ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے جہاں اس بات کا تذکرہ کیا کہ آپ نے اللہ کے راستے میں دینا ہے، وہاں ایک بہت بڑی بات سمجھا دی جو مجھے آج تک سمجھ نہیں آ سکی، بہت سے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔ اللہ فرماتے ہیں شیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں کہتا ہے کہ بھائی اللہ کے راستے میں دو گے نا تو تمہارا مال کم ہو جائے گا۔ شیطان تمہیں ڈراتا ہے فقر سے، اور وہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم بخل سے کام لو، اور وہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم بے حیائی والے کام کرو۔ واللہ یعدکم مغفرہ، اور اللہ رب العالمین تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کو معاف کر دے گا، اللہ رب العالمین آپ کو زیادہ دے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ما نقص صدقۃ من مال، صدقہ کرنے سے مال میں کمی آتی ہی نہیں ہے۔ شیطان کہتا ہے کہ اللہ کے راستے میں دو گے تو تمہیں یہ لگے گا کہ ہمارا مال کم ہو چکا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں صدقہ کرنے کے آداب کا تذکرہ کیا، وہاں یہ ایک خوبصورت بات کا اضافہ بھی کیا کہ شیطان کی بات نہیں ماننی، کیونکہ وہ آپ کو ہمیشہ فقر سے، فاقے سے ڈراتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے سود کا تذکرہ کیا۔ یاد رکھیے گا جو سود ہوتا ہے یہ اللہ کے ساتھ جنگ ہوتی ہے، یہ اللہ کے ساتھ لڑائی ہے۔ کوئی آدمی سود لیتا ہے، سود دیتا ہے، سودی کاروبار کرتا ہے، وہ ڈائریکٹلی اللہ سے قتال کر رہا ہوتا ہے، وہ اللہ سے جنگ کر رہا ہوتا ہے۔ اور یہ سمجھ لیجئے کہ جو اللہ رب العالمین سے جنگ کرتا ہے نا، وہ کبھی بھی اس جنگ میں جیت نہیں سکتا۔ یعنی بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، سودی کاروبار کرتے ہیں، کھاتے ہیں، کھلاتے ہیں، لیتے ہیں، دیتے ہیں، اور پھر بھی ان کا رونا یہی ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں پیسے نہیں ہیں، کاروبار میں برکت نہیں ہے، پیسے آتے ہیں یہ تو سمجھ آتی ہے لیکن جاتے کہاں ہے یہ سمجھ نہیں آتی۔ تو اللہ سے لڑائی کر کے آپ اپنے مال میں خیر و برکت کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پہ اس بات کا تذکرہ کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، آپ نے ربا کو، سود کو چھوڑ دینا ہے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم یعنی سودی کاروبار کرتے ہی رہو گے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر اللہ سے اور اس کے رسول سے جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ جنگ لڑنا ہے۔ بہت سے لوگ کہیں گے کہ مولوی جو حضرات ہوتے ہیں نا، وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ سود لینا نہیں ہے، دینا نہیں ہے، جبکہ علماء نے کبھی بھی اس کا متبادل ذکر نہیں کیا۔ یعنی ایک بندہ ہے، اس کو ادھار پیسوں کی ضرورت ہے، تو اب وہ بینک کے پاس جاتا ہے تو وہ تو اس کو قرضہ دے دیتے ہیں، اور وہ قرضہ ظاہر ہے اس صورت میں دیتے ہیں کہ اس میں سود شامل ہوتا ہے، تو اس کا متبادل کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے اس کا متبادل بھی ذکر کیا، کہا کہ متبادل یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کو ضرورت ہے تو اس کا بھائی اس کو بطور قرض پیسے دے دے، جب وہ اس کے پاس سہولت ہو وہ اس کو واپس کر دے، اور اگر وہ واپس نہیں کر سکتا تو یہ جس سے پیسے لیے گئے ہیں اسے چاہیے کہ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، اس کی سہولت تک اس کو مہلت دے دے۔ سال کا ٹائم تھا، نہیں پیسے ہو سکے، اس کو مزید مہلت دے دے، 2 سال کا ٹائم دے دے، 3 سال کا ٹائم دے دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی کسی کے ساتھ یہ ایسے معاملات کرتا ہے کہ میں آپ کو اتنی دیر میں پیسے واپس کر دوں گا، پھر وہ پیسے واپس نہیں کرتا، اور جو جس سے لیے تھے وہ اس کو مہلت دیتا رہتا ہے کہ جب تک آپ کے پاس سہولت نہیں ہوگی آپ مجھے پیسے واپس نہ کریں، تو جتنے پیسے تھے نا، ہر روز اتنے پیسوں کا صدقہ کرنے کا جو اجر ہے اللہ اس کے نامہ اعمال میں لکھتا رہتا ہے۔ مثال کے طور پہ کسی نے 10,000 روپے کسی کو دیا، اور 10 دن کا ٹائم تھا، اس نے واپس نہیں کیے، 1 سال گزر گیا، اب 10 دن سے لے کے 1 سال تک، یعنی جب تک اس نے پیسے واپس نہیں کیے، یہ 10,000 روپیہ روزانہ صدقہ کرنے کا اجر اس بندے کو ملتا رہے گا جس آدمی نے اس کو مہلت دی۔ تو یہ سود کا متبادل ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں آپ نے مہلت دینی ہے،
اگر وہ آپ کا بھائی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو پیسے دے ہی نہیں سکتا، ان تصدقوا خیر لکم، تم پھر صدقہ ہی کر دو اس کے اوپر کہ بھائی میں آپ سے پیسے لوں گا ہی نہیں، بلکہ وہ پیسے تمہارے ہوئے، چونکہ تم نے بہت کوشش کی ہے کہ مجھے پیسے واپس کر دو لیکن تمہارے حالات ایسے ہیں کہ تم پیسے واپس نہیں کر سکتے، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں صدقہ کر دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم اس بات کو جان لو نا کہ اپنے بھائی کو صدقہ کر دینا کتنا بڑا اجر ہے، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من انظر معسرا، جس نے کسی قرض دار کو مہلت دی یا قرض معافی کر دیا، تو اللہ رب العالمین اس بندے کو کل قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ آگے اللہ رب العالمین نے ادھار کا اور لین دین کا تذکرہ کیا کہ جب بھی آپ نے کسی کے ساتھ معاملہ کرنا ہے تو اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا، تو اس معاملے کو لکھ لیا کریں۔ تو یہ لکھنا جو ہے نا، یہ بہت سی لڑائیوں میں اور بہت سے جو جھگڑے ہو جاتے ہیں ان میں حفاظت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ آپ نے کسی سے پیسے لیے، کسی کو دیے، کسی کے ساتھ معاملہ کیا، کسی کو اپنا مکان دیا، کسی کو گروی پہ کوئی چیز دی، وہ گروی نہیں جو ہمارے موجودہ معاملات میں چلتی ہے، یہ گروی پہ مکان اور یہ ساری چیزیں، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ عین سود ہے۔ اس سے ہٹ کے جو بھی معاملات لین دین کے ہوتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو لکھ لیا کرو، یہ آپ کے لیے اور اس کے لیے بہتر ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات ذکر فرمائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ بالآیتین من آخر سورۃ البقرہ فی لیلۃ کفتا، جس نے رات کو سورۃ البقرہ کی دو آخری آیتیں پڑھ لیں وہ اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ کافی ہو جانے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے، رات اس کو کوئی تکلیف نہیں ہو سکتی، رات اس کے اوپر کسی بیماری کا حملہ نہیں ہو سکتا، نہ اس کی ذات کو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے، نہ اس کے گھر میں جو اس کا مال ہے، مال و متاع ہے، ماتحت لوگ ہیں، ان کو بھی کچھ نہیں ہو سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان پیدا کرنے سے 2000 پہلے ایک کتاب لکھی تھی، آسمان اور زمین کو پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے کتاب لکھی۔ سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات اس خاص کتاب سے نازل فرمائی ہے۔ کسی گھر میں 3 راتیں یہ پڑھ لی جائیں تو شیطان اس گھر کے قریب بھی نہیں آتا۔ تو سورۃ البقرہ کی آخری جو دو آیات ہیں یہ بہت ہی عظمت والی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے اس میں ایمانیات کا تذکرہ کیا ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہ رسول اس چیز پر ایمان لایا ہے جو اس کے رب کی جانب سے اس کی طرف نازل کیا گیا، اور مومن بھی اس کے اوپر ایمان لائے ہیں۔ ہر ایک اللہ اور اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں پر ایمان لایا۔ ہم اس کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے، اور انہوں نے کہا ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کی، اے اللہ ہم تیرے سے بخشش بھی مانگتے ہیں اور تیری طرف ہی ہم نے لوٹ کر کے آنا ہے۔ تو اس میں ایمانیات کا تذکرہ ہے، اور اس بات کا وعدہ ہے اور اس بات کا تذکرہ ہے کہ اللہ ہم ان ساری چیزوں کے اوپر ایمان بھی رکھتے ہیں اور ہم تیری اطاعت بھی کرتے ہیں اور فرما برداری بھی کرتے ہیں۔ آیت کے آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس اسلام کے دو اصول بیان کیے ہیں۔ نمبر ایک یہ ہے، اسلام کا ہر حکم انسان کی طاقت کے مطابق اللہ رب العالمین نے اس کے اوپر فرض کیا ہے۔ یعنی ایک بندہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتا ہے تو اس کے اوپر وہ فرض ہے، کوئی آدمی کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا تو ظاہر ہے اس کے لیے بیٹھ کے نماز پڑھنا ہے یا لیٹ کر کے نماز پڑھنا ہے۔ اور دوسرا اصول یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہر اس کام کے اوپر پکڑ کرتا ہے جس میں بندے کا بہت حد تک اختیار ہوتا ہے۔ جو آدمی بھول چوک میں کوئی کام کر لیتا ہے، یعنی ایک بندہ کام کاج میں مشغول تھا اور اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ نماز گزر گئی، تو اللہ اسے مواخذہ نہیں کریں گے، کیونکہ اس بندے کو تو پتہ ہی نہیں۔ کیونکہ اللہ رب العالمین سے انسان دعا کرتا ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اللہ کوئی اگر کام بھول جائیں یا ہم سے غلطی ہو جائے تو ہمارا مواخذہ نہ کرنا، ہماری پکڑ نہ کرنا، ہم سے سوال نہ کرنا۔ تو یہ اللہ رب العالمین سے یہ درخواست بھی کرتے رہنے چاہیے، اور اللہ رب العالمین کبھی مواخذہ نہیں کرتا اس آدمی کا جس سے، کیونکہ بھول جو ہے نا وہ بندے کا اختیار ہی نہیں ہوتا، وہ تو اپنی طرف سے کوشش میں ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے،
اور پھر دماغ سے ہی اس کی وہ بات نکل گئی، تو اس میں اس بندے کا کوئی قصور نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران کا تذکرہ کیا ہے۔ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے جو آل کہتے ہیں اولاد کو، بیوی بچوں کو یا ماننے والوں کو، عمران سیدہ مریم علیہ الصلاۃ والسلام کے والد ماجد اور عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور زکریا کے نانا کا نام تھا۔ اور سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا عمران کی بیوی، ان کی بیٹی مریم علیہ الصلاۃ والسلام اور نواسوں کی پیدائش کا تذکرہ کیا ہے، اور ان کے داماد زکریا علیہ الصلاۃ والسلام کا بھی ذکر ہے۔ ذہن میں رکھیے، اور میں نے اس بات کا تذکرہ بھی کیا تھا کہ پہلی جو صورت ہے نا سورۃ البقرہ، اللہ نے اس میں یہودیوں کا تذکرہ کیا، اور وہ ساری جو صورت ہے اللہ رب العالمین نے یہودیوں کی بری صفات کا تذکرہ کیا، یہودی کیسے تھے، اللہ نے کیا انعامات کیے تھے، اور انہوں نے اللہ رب العالمین کے صارف کے بارے میں کیا رویہ رکھا۔ تو متنفر کیا اہل اسلام کو کہ آپ کا یہودیوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ سورۃ آل عمران میں اللہ رب العالمین نے عیسائیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ وفد نجران نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، یہ نجران کے کچھ عیسائی لوگ تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت لوگوں کو پیش کی اور آپ نے بتایا کہ میں اللہ رب العالمین کی طرف سے رسول ہوں، نبی ہوں، تو انہوں نے اپنے علماء کا ایک وفد بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ وہ بحث و مباحثہ جا کر کے کریں اور دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ واقعتاً اللہ رب العالمین کے رسول ہیں یا کوئی اپنی طرف سے دعویٰ کرنے والا ہے۔ تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ کر کے مناظرہ کیا، مریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں باتیں ہوئیں، زکریا علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں، اور کئی ساری باتیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس موقع پر سورۃ آل عمران جو ہے اس کو نازل فرمایا۔ سورۃ آل عمران میں اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے تو اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ جو مشتبہات ہیں نا، اپنے آپ کو ان سے بچانا چاہیے۔ دین کے کچھ مسئلے ایسے ہوتے ہیں جو بڑے واضح ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، اور کچھ ایسے مسائل ہیں جو اس اعتبار سے واضح ہیں کہ اللہ نے کسی چیز سے منع کیا، لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہیں جانا۔ یہ دونوں جو احکامات ہوتے ہیں نا، یہ واضح احکامات ہیں۔ کچھ دین اسلام کے ایسے احکامات ہیں جو متشابہ ہیں، یعنی عام بندہ اس کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتا، اور اس کے لیے کسی عالم دین کی رہنمائی کو حاصل کرنا پڑتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پہ فرمایا کہ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہوتا ہے نا، اور وہ چاہتے ہیں ہم زمین میں کوئی فساد برپا کریں، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ دین کے سری جو اعمال ہیں نا ان کو ایک طرف رکھ کے وہ مشتبہ کاموں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ معاشرے کے اندر فتنہ فساد برپا ہو۔ یعنی بہت سے لوگ ایسے ہیں، انہیں یہ نہیں پتا کہ نماز پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی، لیکن ان سے اس مسئلے پہ بات کر لو کہ بھائی یہ بتائیے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جو تھے، انہوں نے علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ لڑائی کیوں کی تھی؟ علی رضی اللہ عنہ کی لڑائی سید عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیوں تھی؟ جناب حسین رضی اللہ عنہ جو تھے، انہوں نے بیعت کیوں نہیں کی تھی؟ یہ ایسے مسائل ہیں جن میں ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ وہ مسائل ہیں جو علماء کی حد تک ہیں، اور علماء اس کی بہترین تعویل بھی جانتے ہیں اور اس کی حقیقت سے بھی واقف ہیں۔ عوام کے سامنے ایسی باتوں کو لانا جن کا ہماری عملی زندگی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تو اللہ رب العالمین نے یہاں اس بات سے منع فرمایا ہے۔ ایک عام آدمی کو یہی چاہیے کہ وہ سمجھے کہ میرا عمل کس سے بہتر ہو سکتا ہے، کس مسئلے سے میں اپنا تزکیہ کر سکتا ہوں، کون سا ایسا مسئلہ ہے جس سے میں سیکھوں میری آخرت بہتر ہو جائے۔ جو مشتبہ کام ہیں، جو اختلافی مسائل ہیں، اور ایسے مسائل جن کا حل میری زندگی میں تو کم از کم نہیں ہے، البتہ علماء جو ہیں وہ اس کا بہترین حل نکال سکتے ہیں، تو ایسے مسائل میں اپنے آپ کو مصروف نہیں کرنا چاہیے۔ اور بہت سارے لوگوں کا جیسے میں نے ذکر کیا کہ ان کو شہرت بھی اس وجہ سے ملتی ہے، اور میں بہت سے یہاں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، کچھ ایسے یوٹیوبر ہیں اور کچھ ایسے مذہبی سکالر بنے بیٹھے ہیں جو اپنے آپ کو مذہبی سکالر سمجھتے ہیں، جنہوں نے ہمیشہ اسلام کا منفی جو رویہ ہے نا اور منفی پہلو، ان کے نزدیک اسلام کا کوئی پہلو منفی نہیں ہے، انہوں نے اپنی طرف سے صرف انہی مسائل کا تذکرہ کیا اور عوام میں
بہت بڑی مقبولیت کو بھی حاصل کیا اور بہت سے فتنہ اور فساد کو بھی برپا کیا. تو اللہ رب العالمین نے یہاں دعوت دی ہے کہ ایسے امور میں اپنے آپ کو دھکیلنے کی ضرورت نہیں ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے چونکہ اس سورہ مبارکہ میں عیسائیوں کا تذکرہ ہے تو اللہ رب العالمین نے عیسائیوں کو اسلام کی دعوت دی. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ فرماتے ہیں اللہ کے جو نزدیک دین ہے نا وہ اسلام ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا اگر یہودیوں اور عیسائیوں کی بات کی جائے تو عیسائی مسلمانوں کے زیادہ قریب ہیں. یہودی مسلمانوں کا بڑا دشمن ہے، البتہ جو عیسائی ہیں یہ بھی دشمن ہیں، البتہ یہ دشمنی میں یہودیوں کے برابر کے نہیں ہیں. تو اللہ رب العالمین نے ان کو اسلام کی دعوت دی کہ اللہ کے جو نزدیک دین ہے نا وہ دین اسلام ہے. وَمَخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. تو اللہ تعالیٰ فرمانا یہ چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اختلافات میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس دین کو اختیار کر لیجئے جو دین اللہ رب العالمین کے ہاں معتبر ہے. فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی اگر یہ آپ سے جھگڑا کرتے ہیں نا دین کے بارے میں تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں نے اپنے چہرے کو اللہ کے لیے تابع کر دیا ہے. اللہ مجھے جس دین کو اختیار کرنے کا کہے گا میں اس دین کو اختیار کر لوں گا. اللہ کہے گا یہ کام کرو میں کر لوں گا، اللہ کہے گا یہ کام نہیں کرو میں نہیں کروں گا. آپ کا کام جو ہے نا وہ صرف اور صرف لوگوں کو صحیح بات کو پہنچا دینا ہے. لوگوں کے ذہنوں میں یہ ایک بڑی عجیب بات تھی کہ اللہ رب العالمین نے یہودیوں کو جو ایک منصب عطا کیا تھا، ان کو قبلہ دیا تھا، وہ قبلے کو اپنی اپنی جاگیر سمجھتے تھے، اللہ نے اچانک ان سے یہ منصب لے لیا. تو یہ بڑی ایک عجیب بات ہے. یعنی پہلے سرداری یہودیوں کے پاس تھی، بعد میں سرداری عیسائیوں کے پاس آئی، اور عیسائیوں کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ جو سرداری ہے نا یہ امت محمدیہ کو عطا کر دی. تو یہ لوگوں کے لیے بڑی عجیب بات تھی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی قل اللہم مالک الملک. اللہ رب العالمین جو ہے نا بادشاہت اللہ کے لیے ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے. تنزع الملک ممن تشاء، اور اللہ جسے چاہتا ہے بادشاہت کو چھین لیتا ہے. وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جسے چاہتا ہے اللہ عزت دے دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اللہ رب العالمین ذلیل و خوار کر دیتا ہے. تو یہ بندے کا اختیار نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کے پاس تمام کے تمام اختیارات ہیں. اللہ چاہے، جب تک اللہ رب العالمین نے چاہا وہ ابلیس اس قدر اللہ کا مقرب تھا کہ وہ فرشتوں کے ساتھ اللہ رب العالمین نے اس کو ساتھ دے رکھا تھا فرشتوں کا، اور جیسے ہی اس نے نافرمانی کی اللہ نے اپنے بندوں میں اور اپنی مخلوق میں سب سے ذلیل ترین اور حقیر ترین اس کو مخلوق بنا دیا. کہاں اس کے پاس اتنی بڑی عزت تھی اور کہاں اللہ نے سب سے زیادہ اس کو ذلیل بنا دیا. تو یہ اللہ رب العالمین کے پاس تمام کے تمام اختیارات ہیں. یہ پیسہ آپ کو عزت نہیں دیتا، یہ بڑا خاندان آپ کو عزت نہیں دیتا، عالی النسب ہونا آپ کو عزت نہیں دیتا، اور دنیا میں ظاہری طور پہ عزتوں کو حاصل کر دینے سے آپ بڑے نہیں بن جاتے، بلکہ یہ تمام کے تمام اختیارات اللہ کے پاس ہیں. ہم نے بڑے سارے مالدار لوگوں کو دیکھا، معاشرے میں کوئی ان کی عزت کرنے والا نہیں ہے، اور ہم نے بڑے بڑے غریب لوگوں کو دیکھا کہ لوگ ان کا احترام کرتے ہیں اور لوگ ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور والہانہ محبت کا ان کے ساتھ اظہار کرتے ہیں. تو یہ محبت اور کسی کو عزت اور کسی کو ذلت اور سرداری اور چاکری، یہ اللہ رب العالمین کا اس کے پاس اختیارات ہیں، کسی اور کے پاس اختیارات نہیں ہیں. اللہ رب العالمین نے یہودیوں اور عیسائیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد پھر ہم مسلمانوں کو ایک نصیحت کی، کہا کہ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. مومنوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کافروں کو اپنا دوست بنا لے. یعنی نہ یہودیوں کو اپنا دوست بنائیں اور نہ عیسائیوں کو اپنا دوست بنائیے، کیونکہ اللہ نے دونوں کی بری صفات کا تذکرہ کیا. یہودیوں کی بری صفات کا قدر تفصیل کے ساتھ تذکرہ کیا، اور عیسائیوں کے جو نظریات ہیں اللہ نے آگے جا کے ان کا بھی تذکرہ کیا. لیکن پہلے مسلمانوں سے کہا کہ آپ نے اب نہ یہودیوں کے ساتھ آپ نے محبت رکھنی ہے اور نہ ہی آپ کی دوستیاں عیسائیوں کے ساتھ ہونی چاہیے. تو آگے اللہ رب العالمین نے کہا کہ یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ. اہل کتاب تم ہمیں یہ بات تو بتاؤ کہ اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کیوں کرتے ہو؟ وانتم تشہدون، حالانکہ تم خود گواہی دیتے ہو
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ برحق ہیں، اللہ نے جن کو کتاب دی ہے یہ کتاب بھی برحق ہے، تمہاری کتابوں میں نبی کے آنے کا تذکرہ موجود تھا، تم ساری باتوں کو جاننے کے باوجود اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اہل کتاب تم اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کیوں کرتے ہو؟ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ، اللہ کہتے ہیں حق اور باطل کو آپس میں ملاتے کیوں ہو اور حق بات کو چھپاتے کیوں ہو؟ یہ روایات میں آتا ہے کہ یہ جو اہل کتاب تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جانتے تھے جیسے باپ اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے، اس کے باوجود انکار کر دیتے تھے اور کہتے تھے ہم نبی کو نہیں جانتے، نبی کون ہے ہمیں پتہ ہی نہیں اس بات کا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کے کچھ عقائد کا تذکرہ کیا، عیسائی ہمیں پتہ ہے اور ہم اس بات کو بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں، ہم نے قرآن مجید پڑھ رکھا ہے، اللہ رب العالمین نے عیسائیوں کے نظریات کا تذکرہ کیا۔ عیسائی کیا کہتے تھے؟ عیسائیوں نے مریم علیہ الصلاۃ والسلام کو، عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ کا درجہ دے دیا اور کہا کہ اللہ، مریم اور عیسیٰ یہ تینوں مل کر خدا بنتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ نہیں، اللہ الگ خدا ہے، مریم الگ ہے اور عیسیٰ الگ ہیں، یعنی یہ تینوں ہی خدا ہیں یا تینوں مل کر کے ایک خدا بن کے کائنات کا نظام چلا رہے ہیں۔ تو کسی نے کہہ دیا کہ یہ رب ہیں اور کسی نے کہا کہ نہیں، مریم علیہ الصلاۃ والسلام کے جو بیٹے جناب عیسیٰ ابن مریم ہیں یہ اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے نور میں سے ان کو قرار دے دیا۔ تو یہ لوگوں کو یہ بات سمجھائی اور مسلمانوں کو کہ عیسائیوں کے ساتھ تمہاری وابستگی نہیں ہونی چاہیے، یہ تو اللہ رب العالمین کی اس صفت کا انکار کر رہے ہیں جس کا اللہ نے قرآن میں تذکرہ کیا ہے کہ لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کسی کا بیٹا ہے نہ کہ اللہ کی کوئی اولاد ہے۔ تو عیسائی تو اللہ رب العالمین کی اولاد ثابت کرتے ہیں اور عیسائی اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی جو ربوبیت ہے اس کا انکار کرتے ہیں۔ لہٰذا عیسائیوں کے ساتھ تمہاری جو وابستگی ہے اور دلی جو محبتیں ہیں وہ تمہارے ساتھ نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے جناب عیسیٰ ابن مریم کا یہاں پہ تذکرہ کیا اور ان کی معجزانہ جو پیدائش ہے اور ان کی پرورش ہے، اللہ رب العالمین نے ان کا بھی تذکرہ کیا کہ مریم علیہ الصلاۃ والسلام کیسے عبادت کر رہی تھیں، پھر ان کے پاس کیسے ایک فرشتہ آیا تھا، فرشتے نے آ کر کے ان کو خبر دی تھی اور اللہ رب العالمین نے کس طریقے سے پھر مریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاں ایک اولاد کی صورت میں بیٹا ان کو عطا کیا تھا۔ فتقبلها ربها، پھر مریم علیہ الصلاۃ والسلام کی پہلے پیدائش کا تذکرہ کیا، بعد میں ان کی بیٹے کی پیدائش کا تذکرہ کیا اور پھر اللہ رب العالمین نے یہ بات سمجھائی جن لوگوں نے یہ کہا کہ عیسیٰ جو ہے نا وہ اللہ کے بیٹے اس لیے ہیں کیونکہ ان کا کوئی باپ نہیں ہے، جس کا باپ نہیں ہے اس کا مطلب یہ کہ اللہ اس کا باپ ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ایک عقلی دلیل پیش کرتے ہوئے فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، اللہ رب العالمین کے نزدیک عیسیٰ کی جو مثال ہے نا وہ آدم کی مثال کی طرح ہے، یعنی جیسے اللہ نے آدم کو بغیر باپ کے پیدا کیا عیسیٰ کو بھی اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا۔ اچھا اگر باپ نہ ہو تو یہ ایک بڑی بات ہے، تو اللہ نے اس سے بڑی بات کی کہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام جو تھے اللہ نے ان کو صرف باپ کے بغیر نہیں بلکہ ماں کے بھی بغیر پیدا کیا۔ تو اگر بغیر باپ کے پیدا ہونا یہ اللہ کے بیٹے ہونے کی دلیل ہے تو آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی اللہ کا بیٹا ہونا چاہیے، جبکہ حقیقت یہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں میرے نزدیک کسی کو بغیر باپ کے پیدا کرنا، باپ کے ساتھ پیدا کرنا، ماں کی موجودگی میں پیدا کرنا یا بغیر ماں کے پیدا کرنا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، اللہ تو یہ کہتا ہے ہو جا، فیکون تو وہ ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر اللہ رب العالمین نے یہاں پھر عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جو معجزات تھے وہ سب اللہ رب العالمین کے احکامات میں سے تھے، ان میں ذاتی عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا کوئی کمال نہیں تھا۔ اللہ رب العالمین نے جو ان کو معجزات عطا کیے تھے، معجزات یہ تھے کہ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، کہ وہ مٹی پکڑتے اور پھر مٹی سے ایک پرندہ بناتے، پھر اس پرندے میں اپنی طرف سے پھونک مارتے اور وہ پرندہ حقیقت میں پرندہ ہو جاتا۔ تو وہ یہ اللہ کے حکم سے تھا۔ کہا کہ وہ ابری الاکمہ، میں اندھے کو جو اندھا ہے یعنی پیدائشی اندھا
میں اسے اللہ کے حکم سے اس کو بینا بنا دیتا ہوں. جو برس والا بیمار آدمی ہے میں اس کی برس کو ٹھیک کر دیتا ہوں. اور وہ احیی الموتا، اور میں مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں باذن اللہ، اللہ کے حکم کے ساتھ. تو اللہ رب العالمین نے یہاں یہ تذکرہ کیا ہے کہ یہ در حقیقت مردوں کو زندہ کرنا تو اللہ کا کام ہے. اب کو بندہ کہے کہ عیسیٰ جو تھے نا وہ مردوں کو زندہ کر لیتے تھے، تو اس کا مطلب یہ اللہ کے اختیارات میں کوئی اختیار تو ان کے پاس تھا. جبکہ آیت یہ کہتی ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام خود کہتے تھے کہ میں اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ. یعنی جو وہ پرندہ ہے وہ اصل حالت میں کس صورت میں آتا ہے؟ اللہ کے حکم سے. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ. میں اگر کسی کو بینائی دیتا ہوں یا میں کسی کی بیماری کو دور کرتا ہوں یا کسی کو زندہ کر دیتا ہوں، میرا کمال نہیں، بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ بھی اللہ کے حکم سے اور اللہ کے اذن سے ہے. وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ، اور میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم گھر سے کیا کھا کے آئے ہو. یعنی آپ نے چاول کھائے ہیں، آپ نے آٹا کھایا ہے، آپ نے کس چیز کو پیا ہے. وہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہ بھی بتا دیا کرتے تھے وَمَا تَتَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، تم اپنے گھروں میں کس چیز کو ذخیرہ کرتے ہو، تمہارے گھر میں کون سی چیز پڑی ہے، یہ بھی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بتا دیا کرتے تھے. تو یہ اللہ رب العالمین نے ان کو معجزات عطا کیے تھے. اور یہ معجزات جو ہیں یہ اللہ رب العالمین کسی بھی نبی کو عطا کرتا ہے. اور یہ معجزات کا مقصد یہ ہوتا ہے، معجزے کا مطلب ہوتا ہے عاجز کر دینے والی کوئی چیز. یعنی عاجز کر دینے کا مطلب جہاں بندہ بے بس ہو جاتا ہے وہاں جو ہے نا معجزہ وہ کردار ادا کرتا ہے. اور اس میں بندے کا کوئی اختیار نہیں ہوتا بلکہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتا ہے. جیسا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے، وہ بغل سے جب ہاتھ نکالتے تھے تو وہ ید ویضا بن جاتا تھا. اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اژدہا وہ بنا، جو لاٹھی کو پھینکا تھا، یہ وہ کمالات ہیں جس میں نبی کا کوئی ذاتی کمال نہیں ہوتا بلکہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ رب العالمین نے بڑے سارے معجزات عطا کیے تھے. تو ان معجزات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی کوئی مختار کل ہوتا ہے یا نبی کے پاس بڑے اختیارات ہوتے ہیں. وہ اللہ رب العالمین کچھ اختیارات ان کو وقتی عطا کرتے ہیں، وہ صرف اس لیے ہوتے ہیں تاکہ لوگ ان کو تسلیم کر لیں. آگے اللہ رب العالمین نے بڑے اچھے طریقے کے ساتھ اور بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ اللہ نے یہودیوں اور عیسائیوں کو دعوت دی اور کہا کہ یا اہل الکتابی تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ. اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ چونکہ یہودی بھی اپنی جگہ پہ قائم رہے اور عیسائی بھی اپنی جگہ پہ رہے، تو اللہ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ آپ ان سے کہیے کہ چلیں آپ اپنی جگہ پہ رہنا چاہتے ہیں رہیے، لیکن ہمارے ساتھ ایک مسئلے پر اتحاد کر لیجئے، چونکہ وہ ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے. اور وہ اتحاد یہ ہے اللہ نعبد الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں کریں گے. یہودیت کے اندر بھی اس بات کی دعوت ہے، عیسائیت کے اندر بھی اس بات کی دعوت ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا. ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو اپنا رب نہیں بنائیں گے. تو یہ کلمہ توحید جو ہے نا، آپ اس کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی آپ اتحاد کر سکتے ہیں. بعض لوگوں نے کہا ہمیں کافروں کے ساتھ اتحاد کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، فلاں کے ساتھ اتحاد کی ضرورت ہوتی ہے. تو اتحاد میں جو سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے نا، اس میں توحید کو سب سے زیادہ لازم کیا جائے گا. یعنی عیسائیوں کے ساتھ بیٹھنا ہے تو اس بات پر اتفاق کیجئے کہ وہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے اور ان کو شریک نہیں بنائیں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اتحاد کی دعوت دی. آگے پھر اللہ رب العالمین نے مباہلے کا بھی چیلنج کیا. جب عیسائی علماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی بات کا جواب نہیں دے سکے، یعنی وہ جو وفد آیا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ باتیں کی اور کئی ساری ان کو باتیں ان کے سامنے رکھیں، اور وہ باتوں کا جواب بھی نہیں دے سکتے تھے اور اپنی بات سے پیچھے ہٹنے کے لیے بھی تیار نہیں تھے. یعنی یہ بھی ایک عجیب بات ہوتی ہے کہ آپ کسی سے مناظرہ کرتے ہیں، نہ کسی بات کا جواب دے سکتے ہیں،
اور نہ ہی مخالف بندے کی بات کو تسلیم کر سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں پھر ایک مباہلہ ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ آپ ان سے کہیے، چونکہ یہ دلیل بھی نہیں دے سکتے اور آپ کی بات کو ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، تو پھر آپ ان کے ساتھ ایک مباہلہ کیجئے۔ اور اللہ رب العالمین نے پھر آیات مباہلہ نازل فرمائی، تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اللہ رب العالمین نے کہا ہے نسائیوں سے کہو جاؤ اپنے بیٹوں کو جا کر کے بلاؤ، اپنی بیویوں کو جا کر کے لے کے آؤ، اور خود بھی آؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی لے کے آؤ، ایک جگہ پر بیٹھتے ہیں آپ بھی ہم بھی، پھر ہم مباہلہ کر لیتے ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر اللہ کی لعنت کو بھیجتے ہیں کہ اللہ اس بندے کے اوپر پھٹکار کو نازل فرمائے جو اپنے اس دعوے میں جھوٹا ہے اور جھوٹ بول رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مباہلے کا تذکرہ کیا تو وہ مباہلے سے بھی بھاگ گئے، یعنی کسی بھی اعتبار سے یہ کافر جو ہیں یعنی یہودی اور عیسائی دلیل کی دنیا میں بھی مسلمانوں سے کبھی جیت نہیں سکے، اور مباہلے کی صورت میں بھی یہ کبھی مسلمانوں کے ساتھ بیٹھ نہیں سکے۔ آگے اللہ رب العالمین نے ایک متفقہ چیز کا تذکرہ کیا جو یہودیوں کے ہاں بھی ہے، عیسائیوں کے ہاں بھی ہے، مسلمانوں کے ہاں بھی ہے۔ وہ کیا ہے کہ یہودی کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں، عیسائی کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ابراہیم کے ساتھ زیادہ تعلق ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس مسئلے کا یہاں پہ حل فرمایا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ما کان ابراہیم یہودیا، ابراہیم یہودی نہیں تھے، ولا نصرانیا، ابراہیم نصرانی نہیں تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، لیکن ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے وہ یکسو تھے، ایک اللہ کو ماننے والے تھے، مسلمان تھے، وما کان من المشرکین، اور ان کا مشرکوں کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں تھا، کیونکہ یہودی کہتے تھے ابراہیم ہمارے ہیں، عیسائی کہتے تھے ابراہیم ہمارے ہیں، اور مکہ کے جو مشرکین تھے وہ بھی اپنی نسبتیں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کرتے تھے، اور وہ اس بات پہ فخر کرتے تھے کہ ہم ابراہیم کی اولاد ہیں، ابراہیم ہمارے جد امجد ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی آل اور آپ کی نسل میں سے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ بھائی ابراہیم کا جو تعلق ہے وہ یہودیوں، عیسائیوں، مشرکوں کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں کان حنیف مسلمہ، وہ یکسو تھے اور اللہ رب العالمین کے لیے فرما بردار مسلمان تھے، ان کا مشرکوں کے ساتھ کوئی بھی کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ اور مشرکوں کے ساتھ جس قدر نفرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو تھی، جیسا کہ قرآن مجید نے ان کا تذکرہ کیا ہے، باپ کو بھی چھوڑ دیا، گھر والوں کو بھی چھوڑ دیا، اور پھر بتوں کو بھی توڑا، اور پھر اس علاقے کو بھی بالآخر چھوڑنا پڑا، اور یہاں تک کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے اس علاقے سے نکلے تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ایمان لانے والا صرف ایک آدمی تھا، اور وہ لوط علیہ الصلوۃ والسلام تھے، جن کو بعد میں اللہ رب العالمین نے پیغمبر بھی بنا دیا تھا۔ تو ساری قوم کا انکار کر کے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العالمین کو کی توحید کا اقرار کیا، اور پھر اس توحید کو جب اپنے سینے سے لگایا، پھر ساری کائنات کو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے چھوڑ دیا۔ تو یہ ہر بندہ جو کہتا ہے کہ میں ابراہیمی ہوں، ابراہیمی بننا کہ بہت زیادہ آسان کام نہیں ہے، بلکہ ابراہیمی بننے کے لیے ساری دنیا سے ٹکر لینا پڑتی ہے اور ہر غلط راستے کا انکار کرنا پڑتا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام جو تھے، اللہ نے ان کی جو دعوت ہے نا اس کا خلاصہ پیش کیا کہ آپ کہتے ہیں فلاں نبی ہمارا ہے، فلاں نبی ہمارا ہے، ان انبیاء کی دعوت کیا تھی؟ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کسی بشر کے لیے جائز نہیں ہے، کسی انسان کے لائق نہیں ہے کہ اللہ اس کے اوپر کتاب کو نازل کرے یا اللہ اس کو نبوت سے سرفراز کرے اور پھر وہ لوگوں سے کہے کونوا عبادا لی من دون اللہ، تم میرے بندے بن جاؤ، یعنی اللہ کے بندے نہیں بننا بلکہ آپ نے میرے بندے بننا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ انبیاء کی دعوت نہیں تھی کہ وہ انبیاء لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑتے تھے، نہیں، بلکہ انبیاء جو تھے وہ بندوں کی غلامی سے نکال کے اللہ کی بندگی کا دعوت دیتے تھے۔ اگر آپ ناراض نہ ہوں تو میں اس بات کی وضاحت بھی کرنا چاہتا ہوں۔
آج جو بہت سے فرقے بن گئے اور بہت سے ایسے راستے بن گئے، لوگوں نے لوگوں کو اپنے سلسلوں کے ساتھ منسلک کیا، اللہ کے ساتھ نہیں جوڑا، بلکہ لوگوں نے اپنے مسلکوں کی طرف لوگوں کو دعوت دی، اپنے سلسلوں کی طرف لوگوں کو دعوت دی کہ فلاں ہمارا فلاں سلسلے کے ساتھ تعلق ہے، جب تک آپ فلاں سلسلے کے بیعت نہیں ہو جاتے آپ مسلمان نہیں ہیں یا آپ جنت میں نہیں جا سکیں گے۔ تو لوگوں کو اپنے نام کی طرف دعوت نہ دیجیے، لوگوں کو اپنے فرقوں کی طرف دعوت نہ دیجیے، بلکہ لوگوں کو اللہ رب العالمین کی بندگی کی طرف دعوت دیجیے، اللہ رب العالمین کے پیغامات لوگوں کے سامنے رکھیے۔ تو اللہ رب العالمین نے جتنے بھی انبیاء اس دنیا میں بھیجے تھے، وہ تمام کے تمام جو انبیاء تھے وہ لوگوں کو اپنی طرف دعوت نہیں دیتے تھے، بلکہ وہ اللہ رب العالمین کی بندگی کی طرف ان کو دعوت دیتے تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے چونکہ اس سورہ مبارکہ میں عیسائیوں کا تذکرہ ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ نے یہاں پہ تذکرہ کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے ماننے والوں کو بشارت دی تھی۔ انجیل میں واضح طور پر موجود ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بعد ایک نبی کے آنے کی بشارت دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نبی کی عیسیٰ نے بشارت دی تھی اور جس کا تم انتظار کر رہے ہو وہ یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ انہی کے متعلق اللہ رب العالمین نے عالم ارواح میں تمام انبیاء سے وعدہ لیا تھا کہ جب وہ نبی آ جائے پھر آپ نے اپنی نبوتوں کو چھوڑ دینا ہے، اور پھر ہر نبی نے اس نبی کے اوپر ایمان لانا ہے۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بھی ہے کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آتے اور کوئی اور نبی بھی اس دنیا میں ہوتا تو اس نبی کے لیے بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنا اس کے لیے ضروری ہو جاتا۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ۔ اللہ رب العالمین نے انبیاء سے پختہ وعدہ لیا تھا، تمام کے تمام نبیوں سے، کہ اگر تم موجود ہوئے اور میرا وہ رسول آ جائے جو تمہاری تصدیق کرنے والا ہو، تمہاری کتابوں کو بھی تصدیق کرنے والا ہو، تو پھر آپ نے اس رسول کے اوپر ایمان بھی لانا ہے اور اس رسول کی مدد بھی کرنی ہے۔ تو تمام کے تمام رسولوں سے پھر اللہ رب العالمین نے پھر کہا کہ اقررتم واخذتم علی ذالکم اسری، کیا میرا یہ وعدہ تم نے قبول کر لیا؟ اللہ نے نبیوں سے کہا کہ تم نے میرے اس دعوے اس وعدے کو قبول کر لیا؟ قالوا اقررنا، تمام کے تمام انبیاء نے کہا اللہ ہم نے اس بات کا اقرار کر لیا ہے کہ اگر ہماری موجودگی میں تمہارا وہ نبی آ جائے تو ہم اس کو نہ صرف اس کو مانیں گے، نہ صرف اس کے اوپر ایمان لائیں گے، بلکہ اس کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، اور دعوت کے معاملے میں ہم اس کی مدد بھی کریں گے، اس کی تائید بھی کریں گے اور اس کی نصرت بھی کریں گے۔ قال، تو اللہ رب العالمین نے کہا تھا فشہدوا انا معکم من الشاہدین، گواہ ہو جاؤ میں بھی اس وعدے کے اوپر گواہ ہوں۔ اللہ نے یہاں عیسائیوں کو یہ دعوت دی ہے کہ بھائی تمہارا اگر نبی بھی اگر زندہ ہو جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کو چھوڑیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو آپ تسلیم کریں گے۔ یہودیوں کو دعوت دی اگر تمہارے انبیاء بھی زندہ ہوتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آتے تو آپ کے لیے ضروری تھا کہ آپ اپنے رسولوں کو چھوڑیں گے اور آخری جو پیغمبر ہے اس کی دعوت کو تسلیم کریں گے۔ اس بارے کے اختتام میں اللہ رب العالمین نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کے جو نزدیک دین ہے نا وہ اب صرف اور صرف دین اسلام ہے، اس کے علاوہ نہ یہودیت اللہ کے نزدیک دین معتبر ہے، نہ ہی عیسائیت اللہ رب العالمین کے ہاں معتبر دین ہے۔ افغیر دین اللہ یبغون وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو تلاش کرے گا اللہ فرماتے ہیں ہم اس کے دین کو قبول ہی نہیں کریں گے۔ یعنی کوئی یہودی تھا اور یہودی رہ کر کے اس دنیا سے چلا گیا، کوئی عیسائی تھا اور عیسائیت کی حالت میں اس دنیا سے چلا گیا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم اس سے اس کے دین کو قبول نہیں کریں گے۔ لہٰذا کسی یہودی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی یہودیت پر رہے، اور کسی عیسائی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی عیسائیت پر ہی گامزن رہے، بلکہ ہر کسی کے لیے پیغام یہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس پارے کے اختتام میں اور اس پورے پارے میں اللہ رب العالمین نے اسی موضوع کا تذکرہ کیا، اور یہی اس پارے کے مضامین تھے۔
کہ ہر بندے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے اپنے دین کو چھوڑ کر کے جو نبوی دین ہے اور جو دین اسلام ہے وہ اس کو تسلیم کرے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے۔ اور اگر وہ اس دین کو چھوڑ کر کسی اور دین کو قبول کرے گا تو اللہ رب العالمین اس دین کو کبھی بھی شرف قبولیت نہیں عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے صحیح معنوں میں قرآن مجید کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔